ہمارا ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان آپ نے نکاح ہی نہیں کیا. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. تو ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، ساری زندگی یہ مجرد ہی رہے. تو ایک رات بیٹھے تھے کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک حدیث پاک ان کی نگاہ سے گزری جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا. نکاح نہیں ہو سکا، نکاح کا وقت آنے سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا، ایسوں کا اللہ جنت میں آپس میں نکاح فرما دیں گے. تو کیونکہ نکاح نہیں کیا، جب یہ حدیث پاک پڑھی، مفہوم پڑھا، تو پھر دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نہیں کیا تو وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے. تو خیال یہ آیا کہ پھر جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے نا اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی. اللہ. تو لکھا ہے پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کر دی، پھر نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کر کے جب سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کالے رنگ والی عورت ہے اور وہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ سے ہوں. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا فرمائے، نماز فجر ادا کی، سواری لے کے بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، ایک مرید کے گھر بیٹھے. لوگوں نے عرض کی حضور آج بغیر بتائے کیسے آنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور رہتی تو آیا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے تو ملنے آئے ہو. ارے کہ حضور آپ اس سے مل کے کیا کریں گے؟ فرمایا کہ مجھ سے مل کوئی نہیں سکتا. حضرت وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اللہ. وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آپ نے فرمایا پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے. اگر کوئی رو رہا ہے تو وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. لوگ اس بات پہ اسے پتھر مارتے ہیں. اور وہ اجرت پہ نا لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، اور وہاں بھی اس کا ایسا دیوانہ پن ہے جو لوگ اس کو بکریاں چرانے کی اجرت دیتے ہیں نا، تھوڑی سی اجرت پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. تو وہ تو جنگل گئی ہے، عصر کے بعد لوٹے گی، آپ انتظار فرمائیں، آئے گی تو مل لیجئے گا. آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ جنگل میں گئی کس سمت ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی. حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں جنگل چلا گیا. آپ فرماتے جب وہاں پہنچانا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن وہ وہاں بکریاں نہیں چرا رہی، وہ وہاں چھپ کے نا مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہی ہے. اللہ. صوفیہ کا تو مسلک بھی رہا نا، چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے نے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. تو وہ تو چھپاتے ہیں خود کو ادھر، تو وہ خود کو چھپائے بیٹھی ہیں. سب کو بصرہ والوں کو یہ پتا کہ بکریاں چرا رہی ہیں، لیکن وہ وہاں اپنی اللہ سے لو لگائے کھڑی ہیں. اللہ. اب فرماتے دل میں یہ خیال آیا یہ تو نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہے؟ اب فرماتے جب اس سم دیکھتا ہوں تو کیا منظر ہے کہ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں. اللہ. ان کے ارد گرد نہ پیرا دے رہے ہیں. اگر کوئی بکری تھوڑا باہر نکلتی ہے نا، بھیڑیا کھاتا نہیں کاٹتا نہیں بلکہ اس کو پھر واپس لے آتا ہے. اب فرماتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں تو حیران، ادھر دیکھتا ہوں تو حیران. اب فرماتے اسی حیرانگی کے عالم میں نا حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی، مجھے نہیں پتا لگا. تو اب فرماتے نماز ختم کر کے نا حضرت میمونہ مجھے پکار کے کہتی ہیں او عبداللہ، وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلی ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ اللہ اکبر. ہائے ہائے. اب فرماتے میں نے کہا اس کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں. آپ فرماتے یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا، میمونہ اس سے پہلے ملاقات کوئی نہیں، میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ تو میں کہتا ہوں حضرت یہ تھے ہمارے اکابرین، یہ تھی ان کی پرواز، اللہ. یہ تھے ان کے معاملات. اللہ. آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. اچھا آپ فرماتے ہیں اب جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ فطرت کیسے بدل گئی. بھیڑیے کا کام تو بکری کو کھا جانا ہے. مثلا اب کسی بھیڑیے کو بکری نظر آئے تو آپ کو اس کو 1 گھنٹہ باز نہیں کرنا پڑے گا، وہ بھائی یہ تیری خوراک ہے، یہ تیری غذا ہے، اس کو کھا لے، اس پہ جھپٹ پڑ. نہیں، یہ فطرت نے خود بخود اس میں رکھا ہے، آپ کو نہیں کہنا پڑے گا. لیکن فرماتے ہیں وہاں فطرت ہی بدلی کھڑی ہے، وہ بکریاں چرا رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ یہ تو بتاؤ یہ بکریوں میں اور بھیڑیوں میں صلح کب سے ہو گئی؟ حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. اللہ. پیغام یہی ہے کہ حضرت جی صلح کر.